فلسفے میں ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے لیبنیز کی، اور کمال کا فلسفی تھا۔ 1646 میں پیدا ہوا اور عمر تھوڑی پائی، یعنی اس ماحول کے اعتبار سے، اور 1716 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ لیبنیز کو لوگ اس لیے نہیں پڑھتے، خیر ہمارے ہاں تو رواج ہی نہیں پڑھنے کا، ماشاءاللہ، وہ تو ہم جانتے ہی ہیں۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ اب بھی کسی گاؤں میں چلے جاؤ، بڑا زمیندار، اس کے ہاں اناج ذخیرہ کرنے کے لیے کوئی چیز، دودھ دہی اور مکھن کے لیے کوئی چیز، جانوروں کو پالنے کے لیے کچھ آلات، یہ سامان بغیر ارادے کے بھی نظر آ جاتا ہے۔ زمیندار ہوتا ہے نا، کھاتا پیتا ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہاں اب علماء ایسے ہو گئے ہیں کہ ان کے ہاں چلے جاؤ تو ڈھونڈنے سے بھی کتاب نہیں ملتی، علم سے اتنے قطع تعلق ہے۔ تو یہ تو پرانا قصہ ہے۔ لیبنیز کو لوگوں نے اس لیے نہیں پڑھا کہ وہ مشکل ہے، لیکن ٹاپ کا فلسفی۔ اور دوسرا بھی جرمن ہی تھا، نیتشے، جس پہ تنقید اور یہ چیزیں علامہ اقبال نے اپنے کلام میں کی ہیں۔ ویسٹرن فلاسفہ میں بہت بڑا مقام ہے ان کا، لیبنیز کا بھی اور نیتشے کا بھی۔ کوئی مسلمان بچہ انہیں پڑھتا، علامہ نے پڑھا تھا۔ اس لیے علامہ اقبال جو ان لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، بڑی ٹھوس بات، بڑی حقیقت پہ مبنی بات۔ گر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، اقبال اس کو بتاتا کہ مقام کبریا کیا ہے۔ علامہ نے کہا اگر وہ فرنگی مجذوب میرے زمانے میں ہوتا تو میں اسے بتاتا کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا مقام کیا ہے۔ یہ تو سمپل ترجمہ ہے، بڑی گہری بات انہوں نے کہی۔ اسی لیے ویسٹ میں جو لوگ پیدا ہوئے ہیں وہ جہاں پہنچ کے پھنسے ہیں۔ علامہ نے کہا کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ اگر زندہ ہوتے، اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات، یا حضرت مجدد کے بارے میں کہا، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ اگر زندہ ہوتے تو یہ مقام چٹکیوں میں حل ہونے کا تھا، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، وہ وہاں پہنچ کے اٹک گیا۔ سپنوزا کو آپ پڑھیں، ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ اس شخص کو وحدت الوجود کی خبر کہاں سے ہوئی۔ اب بھی خیال آتا ہے کہ اس نے ضرور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی چیز پڑھ لی ہوگی، یہ یہودی، وگرنہ وحدت الوجود تک پہنچا ہے اور ایسی جگہ پہ پھنسا ہے۔ اگر یہ حضرت میاں میر قادری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہوتا، حضرت کی ملاقات ہو جاتی، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بڑے آدمی ہیں، خیر ان لوگوں سے بھی اس کی ملاقات ہو جاتی تو چٹکی سے بھی پہلے مسئلہ اس کا حل کر دیتے، نہیں نکل سکا۔ ابن عربی اور مثنوی تو بہت بڑی بات۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو نیتشے ہے یہ 1844 میں پیدا ہوا ہے، ہمارے یہاں 57 کی جنگ آزادی سے تھوڑا پہلے، ریفرنس کے طور پہ 1900 میں انتقال ہو گیا، عمر اس کی بھی تھوڑی ہوئی، لیکن جو فلسفہ اس نے پیش کیا، اب یہ دو آدمیوں کا تقابل کرو خیر اور شر میں۔ نیتشے نے کہا کہ یہ کائنات ناقص ہے
اور انسان بھی ناقص ہے، انسان میں بھی شر ہے، اس کائنات میں بھی شر ہے۔ شر کیوں ہے، یہ اس کا جواب دینے کے لیے ہم ادھر سے ہی دو مثالیں اس لیے لے رہے ہیں کہ میرے بچوں، یہ جب تم جاتے ہو نا انٹرنیٹ پہ، اور وہ ویسٹ کے پڑھے لکھے بچے تمہیں پڑھ جاتے ہیں آگے سے، اور تم پھر آئیں بائیں شائیں ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہو کہ کوئی اب ہاتھ پکڑے اور نکالے اس بھنور سے اور لے آئے ساحل تک، اسلام کی دعوت کے تمہیں جنون ہوتا ہے بغیر پڑھے ہوئے اور بغیر اس بات کو ریئلائز کرنے کے کہ پانی کی گہرائی کی پیمائش کے بغیر، اندازہ کیے بغیر کود پڑنا۔ پھر جب ڈبکیاں لگتی ہیں نا، پھر پتہ چلتا ہے کیا ہوتا ہے۔ کہیں بحث میں پڑھیں، اپنے برعکس جو لوگ نظریات رکھتے ہیں، وہ ویسٹ کے لوگ اتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جان چھڑانی مشکل ہو جاتی۔ ہمیں اس لیے بھی زیادہ معلومات ہیں اس بارے میں، تو پھر کیس اب آتے ہیں نا کہ جی یہ بتائیں یہ کیا مسئلہ ہے، بھئی تم کہاں سے ہم نے کہا ہرگز نہیں پڑھا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ کی قد و کاٹ ہی اتنی نہیں ہے کہ آپ پڑھ لیں اس کو۔ ابن عربی نے لکھا، ابن عربی میں نے چھوڑو یار، ابن عربی کو آپ نے کہاں سے پڑھ لیا ہے، اب وہ جی انٹرنیٹ پہ فلاں جگہ ایسے ہو، پتہ چلتا ہے۔